تو ہم آپ کو جس سیگمنٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں اس سیگمنٹ کو کوئی تعارف کی ضرورت ہی نہیں. جو مسئلے ہیں وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تسبیح ضرور ہے. اللہ میاں کا نام جتنا آپ زیادہ لیں گے, جتنے آپ زیادہ تسبیح کریں گے, جتنا آپ زیادہ اللہ میاں سے باتیں کریں گے, تو آپ کے سارے مسئلے آہستہ آہستہ خود ہی حل ہو جائیں گے. اور بلال بھائی جو ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے حدیثوں کے تھرو اور بہت سے ایونٹس اور جو بہت سی اگزامپلس ہیں ان کے تھرو, واقعات کے تھرو وہ آپ کو جو بتاتے ہیں اور جو آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بلال بھائی ماشاءاللہ بہت بہت عمدہ سیگمنٹ ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کتب نامہ. اور بلال کتب صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا ہیٹرک نہیں ہوا, وہ کٹ کیا ہے اب بالکل. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اور جمعے کا دن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ زیادہ مبارک ہوتا ہے؟ آپ مجھے آپ ڈانٹیے گا مت کہ آپ کہیں گے کہ ہر دن اچھا ہوتا ہے. ویسے جمعے کا بہت سے دنوں پہ بہت سے دن افضل ہوتے ہیں, جمعے کا دن جو ہے باقی دنوں پہ افضل ہے, بے شک ہے. بالکل. اچھا بلال بھائی, ہمیں چند ای میلز آئی تھیں جو ہم نے سیٹرڈے کو, کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا کم تھا تو ہم ان کو نہیں ڈسکس کر سکتے تھے. سب سے پہلی بات جو ایک آپ کے لیے سوال ہے, ابھی ہمارے کالرز آ جائیں گے اس لیے میں کہہ رہی ہوں میں جلدی سے بول دوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو ساری کی ساری جو تسبیحاں دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک تسبیح جو صلاۃ و تسبیح والی ہے, جو تیسرا کلمہ ہے, اگر وہ پڑھیں تو کیا وہ بھی صحیح ہے تمام مسئلوں کے حل کے لیے؟ میرے خیال میں بہت سی جو تسبیحات ہیں وہ عبادات کے لیے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں مسائل کا حل بھی ہو, میں اس بارے میں دانش نہیں رکھتا, لیکن جو میں تسبیحات دے رہا ہوں یہ عبادت کے علاوہ ٹیمپرامنٹل افیکٹ جو ہے یہ شفٹ کریں گی. سو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میڈیسن کے طور پہ تسبیح کو جو ہے اس کو اختیار کریں. باقی تسبیحات اگر وہ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ان کو جاری رکھیں, کوئی کسی کے اوپر گرم یا ٹھنڈے کا معاملہ نہ رکھیں. جو پڑھ رہے ہیں وہ ضرور پڑھتے رہیں, اگر فائدہ نہیں ہوگا تو کم از کم ثواب تو ضرور ہوگا نا, اور چین ملے گا, پیس آف مائنڈ. بالکل درست. میرے خیال میں جو بھی پڑھ رہے ہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. اچھا بالکل کہ آپ کی تسبیحوں کے ساتھ ساتھ وہ جو چاہیں پڑھتے رہیں. یہ تسبیحات جو ہیں یہ صرف ایک پرٹیکولر ایشو کے لیے جو کہ میں اس وقت کسی بھی دوست کا یا بہن کا سن کے دیکھتا ہوں, یہ پرٹیکولرلی اس پرابلم کے لیے ہے. اوکے جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں جناب آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ کون بول رہی ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں انم بول رہی ہوں لاہور سے. جی انم, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ہاں جی میں بالکل ٹھیک ہوں. میں بلال بھائی سے بات کر رہی ہوں. بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سوال کیجیے. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بلال بھائی مجھے نا آپ سے 2 کوشچنس پوچھنے ہیں. اس میں سے جو سیکنڈ کوشچن ہے نا وہ میرا تھوڑا پرسنل ہے, تو میں آپ سے لائیو نہیں پوچھ سکتی, تو کین آئی ہیو یور کانٹیکٹ نمبر پلیز؟ جی بیٹا, جہاں پہ آپ نے کال کیا یہاں سے میرا نمبر لے لو بیٹا. ٹھیک ہے, تھینک یو. پہلا کوشچن یہ ہے کہ بلال بھائی جیسے ہم قرآن مجید سم ٹائمز پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیڈ ریلیٹیوز ہیں ان کے جو ثواب ہے وہ ان کو چلا جائے, تو ایسا ٹھیک ہے کہنا یا پھر ہم بس نیت کر لیں کہ سب کو چلا جائے؟ پہلی تو بات یہ ہے انم بیٹا کہ اس میں سے سم ٹائم کا لفظ جو ہے نا وہ نکال دو. قرآن کو باقاعدہ پڑھتے ہی رہنا چاہیے, سم ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے. دوسری بات میں جیسے پڑھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی بیٹا آپ سارے لوگوں کو بھی قرآن بخش سکتے ہو اور پرٹیکولرلی جن لوگوں کو چاہو ان کو بھی بخش سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور جیسے بلال بھائی جیسے کوئی کرسچن ہے اور ہم ان کو ثواب بھی دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ تو مسلم نہیں ہے, تو ان کے بھی کر سکتے ہیں ایسی دعا یا پھر نہیں کرنی چاہیے؟ ویری ٹیکنیکل کوشچن. یہ جو میں آپ کو رائے دے رہا ہوں اس کے اوپر ہو سکتا ہے دوستوں کا اختلاف ہو, لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے. جو شخص قرآن پہ یقین نہیں رکھتا اس کو قرآن کا ثواب آپ ڈلیور نہیں کر سکتے. اوکے, یہ معاملہ جو ہے کسی چیز کے وسیلے کا, یہ وہی وسیلہ ہے جو کہ اس سلسلے میں آئیں گے. اوکے, اس لیے آپ کسی غیر مسلمان کو کہیں کہ اس قرآن کا ثواب پہنچے تو یہ بات جو ہے یہ لاجیکل ریشنل بنتی نہیں ہے کہ جو شخص اس شرک میں اپنی ساری زندگی گزار کے گیا, اس کے اوپر اس کا اپنا اعتماد اور یقین نہیں آیا, آپ اس کو اس کا ہی بینیفٹ دینا چاہو. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اس کا حق جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو کہ اس کو ماننے والے ہیں. We have another caller. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آپ کی آ رہی ہے. جی السلام علیکم, کون صاحبہ بول رہی ہوں, کہاں سے؟ جی میں مسز مشتاق بول رہی ہوں قصور سے, مجھے بلال بھائی سے بات کرنی ہے. جی بالکل, آپ اپنا سوال کیجئے. بلال بھائی کو آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بلال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرے نا 2 مسئلے ہیں.
پہلا مسئلہ تو یہ کہ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے, ان کے ساتھ تھوڑے سے روحانی مسائل ہیں. ان کا نام ہے نسیم اختر. تو میں ان کے لیے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے کچھ مطلب وٹ وغیرہ بتا دیں یا کچھ ایسا کہ مطلب میں ان کے لیے کچھ کر سکوں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نسیم اختر نے اپنی زندگی میں کچھ غصہ کیا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ تو غصہ مطلب ہوتا ہے ہر انسان میں. جی درست. ابھی آپ دیکھو, میرا آپ کو جو مشورہ ہے نا مسز مشتاق, وہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ان کے ساتھ روحانی مسائل اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہوا ہے تو یہ میں تھوڑی سی بات ڈاؤٹ کروں گا. ٹھیک ہے. آپ بہرحال نسیم اختر کے ساتھ جو میرے خیال میں پرابلم ہے نا, وہ باتوں کو نہ بھولنے کا اور زندگی میں تضاد کا ہے. یہ کانفلکٹ کے اندر انہوں نے اپنی لائف بہت زیادہ گزاری ہے, کسی ایک بات کے جم کے یہ رہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ انتہا کا ان کو کہیں کہ یہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے. یا سلام یا مومن, انتہا کا پڑھا کریں, یا سلام یا مومن. اور تیسری تسبیح جو پڑھا کریں وہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہے. یہ 3 تسبیحات ان کو دیں اور ان کو کہیں کہ یہ اتنا پڑھیں کہ اگر سو نہیں رہیں تو یہ پڑھتی رہیں. شکریہ بہت بہت آپ کا. انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے ہفتے ملیں گے. جو بھی آپ کے سوال ہیں, اگر آپ کی لائن تھرو نہیں ہوئی تو آپ ہمیں ای میل کیجیے اور ہم بلال بھائی سے بھی ڈسکس کریں گے. تو بلال بھائی شکریہ. ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ. بریک کے بعد ہمارے جو ڈیزائنر گیسٹ ہیں وہ حسن شہریار یاسین HSY ہوں گے. جی جاگو